نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مفتهم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور صاحب حیدری، حضرت مولانا طاء الرحمان صاحب جرنیل سندھ، حضرت مولانا راشد خالد محمود سومرو صاحب، جمعیت علماء اسلام کے جیالوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے میری مرکزی اور صوبائی قیادت، آج لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں ایک مرتبہ پھر جمعیت علماء اسلام کے ذہن تمام اس عظیم الشان کانفرنس میں عظیم اجتماع نے پھر فیصلہ دیا ہے کہ سندھ پر کوئی مسلط کردہ لوگ یا پاکستان پر مسلط کردہ لوگ اقتدار میں نہیں ہوں گے۔ آنے والے وقت میں انشاءاللہ العزیز جو انتخابات اب قریب تر آ رہے ہیں، میرے قائد میدان عمل میں موجود ہیں۔ کراچی، کوئٹہ اور گجرانوالہ کے بعد اب ملتان کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد لاہور میں اگلے لاہے عمل کا اعلان ہوگا۔ اب پاکستان پر پرچم لہرائے گا تو انشاءاللہ العزیز میرے قائد کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے جیالے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں انقلاب برپا کریں گے اور پاکستان کو ایک حقیقی مثالی ریاست بنائیں گے۔ مدینہ کی ریاست کوئی نہیں بنا سکتا ہے، مدینہ کی ریاست بنے گی تو میرے قائد کی قیادت میں بنے گی، اور اسلام آباد میں کوئی سلیکٹڈ نہیں ہوگا۔ پاکستان میں عوام کا منتخب نمائندہ، عوام کا ترجمان مولانا فضل الرحمان انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ آواز نہیں آئی آپ کی، ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے۔ نعرہ تکبیر! کون بچائے گا پاکستان؟ مستقبل کا حکمران! حضرات محترم، ابھی آپ سے قیادت مخاطب ہونے والی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ ہمارے برادر مولانا ناصر خالد محمود سومرو ابھی آپ کے سامنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اپنے والد ماجد کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے تھے۔ یہ صرف مولانا ناصر کا مطالبہ نہیں، اس جمع ظفیر کا مطالبہ نہیں، پاکستان کی قوم کا مطالبہ ہے۔ ہم لاڑکانہ کے چوک میں ڈاکٹر خالد محمود سومرو کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے پر جھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، مل کر کہو انشاءاللہ۔ میرے ڈاکٹر شہید اسلام خالد محمود سومرو کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا، اور میرے قائد نے لاڑکانہ میں ڈاکٹر صاحب کے مدرسے میں کہا تھا کہ تم نے ہمارا بازو کاٹا، تم سمجھے اب سندھ میں جمعیت کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، سندھ کی
ہر گلی سے ڈاکٹر خالد سومرو نکلے گا. آج آپ کا جمع کفیر یہ ثابت کر رہا ہے، ہر گلی سے، ہر بازار سے، ہر کوچے سے، ہر شہر سے، ہر دیہات سے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا متوالا نکلا ہوا ہے. حضرات محترم، آج ہمارے ملک پر وہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان میں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور مدینہ کی ریاست کا آغاز مرغیوں سے، انڈوں سے، کٹوں سے کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہم انقلاب لے کر آئیں گے. آج غریب مر رہا ہے، دوائی نہیں مل رہی، چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں مل رہی، پیاز کے ساتھ روٹی نہیں مل رہی. مدینہ کی ریاست ایسی نہیں ہوتی. مدینہ کی ریاست میں پھر آنے والا حکمران رات کو گلیوں کا چکر لگاتا ہے، لوگوں کے احوال پوچھتا ہے. اس سے میرا جوان کہہ سکتا ہے وہ تو آپ صحابہ کرام کے دور کی بات کر رہے ہیں. آئیے اسی پاکستان میں ایک وہ بھی حکمران آیا تھا جسے ہم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کہتے ہیں. مولانا مفتی محمود نے میڈیا کے دوستوں نوٹ کرو، صوبہ سرحد میں انقلاب برپا کیا تھا. انشاءاللہ آج یہ جمع کفیر اعلان کرتا ہے کہ پاکستان میں انقلاب ہم برپا کریں گے تو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں برپا کریں گے. ابھی آواز آپ کی نہیں آئی مجھے، راشد صاحب اس سے زیادہ مطالبہ کریں گے، ابھی بھی آواز نہیں آئی ہے. ارے وہ امریکہ کر رہے ہیں، میری قیادت اللہ اللہ کر رہی ہے. شہید اسلام بھی سجدے میں اللہ اللہ کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. یہی تمام آج اعلان کرتا ہے دھرتی اللہ کی ہے، نظام بھی اللہ کا ہوگا. مجھے مل کر بتائیں گے اس دھرتی پر نظام کس کا آئے گا؟ آواز آنی چاہیے، مل کر کہو اللہ، دل سے کہو، آواز گونجنی چاہیے. انشاءاللہ العزیز یہ نظام آئے گا، اللہ کا نظام آئے گا. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ حکمران آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے، میرے بزرگ قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہی قیادت آ کر امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گی. میرے قائد نے اسمبلی میں بھی امریکہ کے غلاموں کا مقابلہ کیا، ایرانوں نے بھی مقابلہ کیا، چوکوں چوراہوں میں بھی کیا ہے. دنیا کو بتا دیا ہے ہم سے بڑھ کر پرامن کون ہو سکتا ہے. لاڑکانہ کے اسٹیڈیم میں آج اس جمع کفیر کے سامنے میں وہ بات رکھنا چاہتا ہوں جب سکھر سے آزادی مارچ گزر رہا تھا، آپ بھی اس کے اندر موجود تھے، میری قیادت بھی اس میں موجود تھی. اسلام آباد تک کے جمع کفیر لاکھوں کا اجتماع پہنچا تھا، راستے میں شیشہ نہیں ٹوٹا، ایک پتا نہیں گرا تھا. میرے قائد نے دنیا کو بتا دیا تھا پاکستان میں پرامن جماعت ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے. ہم بیلٹ کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے ہیں، بیلٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، اور اگر بیلٹ کا احترام ہوگا تو پاکستان میں نہیں سندھ اسمبلی پر بھی وہ پرچم لہرائے گا. تو کون سا پرچم؟ یہ پرچم ذرا لہرانا چاہیے. پھر جمعیت علماء اسلام کا پرچم لہرائے گا، اسلام آباد میں بھی یہ پرچم لہرائے گا. آپ نے اسی پرچم کو لہرانے کے لیے میدان عمل میں کرنا ہے. اور میرے جوانوں، میں آپ سے دو آخری باتیں کہہ کر اجازت چاہتا ہوں. ڈاکٹر خالد محمود سومرو ہم میں ہی، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان کے برادران موجود ہیں. وہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا مشن، اکابرین کا مشن انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا. آج ایک نئی سازش ہو رہی ہے. وہ سازش کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنے دیں گے، کسی کو اجازت نہیں دیں گے. مل کر کہیے اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار.
ذرا اونچی آواز سے ساتھیو مرد آباد مرد آباد اسرائیل 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 امریکہ۔ حضرات محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میں جب غفیر دیکھ رہا ہوں، آپ نے جب لائٹیں میرے بھائی علامہ راشد صاحب کے کہنے پر، قائد محترم کے آنے پر جس والہانہ انداز میں لائٹیں جلا کر استقبال کیا تھا، وہ آپ کا بہت بڑا پیغام ہے۔ یہی پیغام آپ لے کر جائیں گے، پورے سندھ میں پھیلیں گے، اور انشاءاللہ اب آپ نے تیار رہنا ہے۔ میرا قائد آپ کو آواز دے کہ آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جانے کے لیے تیار ہو؟ آواز آنی چاہیے مجاہدوں کی طرح، للکار آنی چاہیے انشاءاللہ کی۔ ہم قائد کے حکم پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، اور اس پاکستان کو ہم کسی صورت میں لاتی ریاست نہیں بننے دیں گے، امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے، یہاں پر امریکہ کے غلاموں کو نہیں دیں گے۔ یہاں پر انشاءاللہ نظام آئے گا، نظام مصطفیٰ آئے گا، خلاف راستہ کا نظام آئے گا، جس نظام کے لیے علامہ ڈاکٹر خالد محمود چودھری نے اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ اس مشن کو لے کر آپ نے میدان عمل میں رہنا ہے، قیادت کی آواز پر آپ نے لبیک کہنا ہے، میدان عمل میں رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے، دنیا کو پیغام دینا ہے کہ سندھ جاگ رہا ہے، لاڑکانہ جاگ رہا ہے، پاکستان جاگ رہا ہے۔ آج کہتے ہیں ہم تو آپ لاکھ میں گزارا نہیں کر سکتے، پھر کہتے مدینہ کی ریاست۔ میں اس مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں جس مدینہ کی ریاست میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آتے ہیں تو صحابہ نے کہا تھا اب آپ کی تنخواہ بھی مقرر کی جائے گی، تو صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا تھا مجھ سے بھی تو پوچھو تنخواہ کتنی ہوگی؟ جواب میں فرمایا تھا میری تنخواہ اتنی ہوگی جتنے مدینہ کے مزدور کی تنخواہ ہوگی۔ یہ دعویٰ کوئی کر سکتا ہے تو جمعیت علماء اسلام کر سکتی ہے، یہ آپ کی قیادت کر سکتی ہے۔ آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ لہرا کے کہو انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو یہی جذبہ، جذبہ حریت، یہ جذبہ اور استقامت نصیب فرمائے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی تڑپنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔